السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم مل کے بنائیں گے چکن کڑھائی، جو کہ بہت ہی آسان اور سمپل اور بہت ہی جلدی بن جائے گی، میکسیمم 20 سے 25 منٹ میں۔ تو ابھی تو فی الحال اس کی لک دیکھیں کتنی مزے کی ہے۔ تو ابھی ساری ریسپی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں بتاتی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم آئل لیں گے، آئل میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو ہم اچھے طریقے سے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے۔ اور چکن کو اوور کک نہیں کرنا، اوور گولڈن نہیں کرنا، بس ہلکا سا کلر آ جائے۔ فرائی کرتے وقت ہم اس میں 1 چمچ نمک ڈال دیں گے۔ نمک ڈالنے کے بعد چکن کو آئل میں ہم اچھے سے نہلائیں گے کہ ایک پیاری سی خوبصورت سی شکل نکل کے آ جائے۔ تو یہ جیسے ہی فرائی ہو جائے گا ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ چکن والے ہی آئل میں ہم پیاز ڈالیں گے۔ پیاز 3 عدد میں نے لیے تھے، آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ چکن لے رہے ہیں۔ میں گریوی زیادہ رکھ رہی ہوں اس میں، اس لیے میں نے 3 پیاز لیے۔ پیاز کی بھی ذرا اچھی سی شکل نکل آئے گی تو لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے اندر، بالکل فریش ڈالیں گے تو بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا، اور میں تو ہمیشہ ہر ہنڈیا میں فریش ہی ڈالتی ہوں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی پیاز میں ہم لہسن اور ادرک کے پیسٹ کو تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 منٹ کے لیے چلائیں گے، تو اس کے بعد اپنا جو خوبصورت سا چکن تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اچھے طریقے سے ہم اس کو دوبارہ سے پیاز اور چکن کو ایک ساتھ فرائی کریں گے۔ پیاز اور چکن کو فرائی کرتے کرتے آج کی ایک اچھی بات بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے ارد گرد پودے اگائیں۔ پودوں کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سا انوائرمنٹ دیں گے۔ آج میں نے بھی اپنے کچن میں ایک پودا لا کر رکھا ہے، رکے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور یہ پودا دیکھ کے کوکنگ کرتے کرتے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹماٹر 6 ٹماٹر تھے جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا، اور اب اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے دوبارہ سے تیز آنچ کر کے۔ اور جب ٹماٹر جو ہیں وہ بالکل سافٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے۔ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس سٹیج پہ میں تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں کہ چکن کے اندر ہلکا سا مرچ اور نمک کا ٹیسٹ آ جائے۔ ہمارے جو ٹماٹر تھے وہ بالکل سافٹ ہو چکے ہیں، اور اب ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالوں میں نے ہلدی، نمک، لال مرچ، کٹی لال مرچ اور زیرہ اور دھنیا پاؤڈر ہے، اور اس کے بعد گرم مسالہ تھا۔ ساتھ میں نے جو کڑھائی گوشت مسالہ ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی برانڈ کا آپ لے لیں وہ ڈالیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ دیکھیں کتنے مزے کی لک ابھی سے نکل رہی ہے، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا پکاتے ہوئے، اور دل کر رہا تھا کہ ایسے ابھی کھا جاؤں، لیکن کھا نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ پورا پک جائے گا تو پھر ہی کھانے کا مزہ آئے گا۔ ابھی تو کچے کچے مسالے ہیں تو ابھی کیسے مزہ آئے گا۔ اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے چکن کے ساتھ مسالوں کی، اور اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کا مسالہ جل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں۔ ابھی میں مسالے کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے بھون کے اس کے بعد اس میں 1 گلاس پانی ڈالوں گی، اور پانی ڈال کے ہم اس کو ڈھک کے پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ پانی میں نے ڈال دیا اور اب اس کو ڈھک دوں گی، میں اس کو ڈھک کے 10 سے 15 منٹ کے لیے میں چھوڑ رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ یہ لگ نہ جائے۔ یہ دیکھیں جی پانی خشک ہو چکا ہے اور کتنے مزے کا لگ رہا ہے نا، اور یہ بڑا ہی مزے کا بنا تھا، یقین کریں، اگر نہیں یقین آتا تو خود بنا کے دیکھیں، اسی ریسپی کو فالو کریں۔ اور بھی بہت ساری ریسپیز آپ نے دیکھی ہوں گی، تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ شاید ڈفرینٹ نہ ہو لیکن مزے کی بنتی ہے۔ اب گرم مسالہ اور کٹی ہوئی سبز مرچیں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو جی جناب، چکن کڑھائی ہماری بن کے تیار ہے، اور کتنی مزے کی لک ہے اس کی۔ آپ بھی بنائیں اس کو نان کے ساتھ، خمیری روٹی کے ساتھ، گھر کی روٹی کے ساتھ، جیسے جی چاہتا ہے ویسے نوش فرمائیں، انجوائے کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کیونکہ بہت محنت سے ویڈیو بھی بنتی ہے اور ریسیپی بھی۔ یہ جو بناتی ہیں عورتیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کچن میں کس طرح سے ہم کھانا پکاتی ہیں، تو لائک، سبسکرائب
اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. تھینک یو.